پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ ہمیں تعلیم کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم کا جو پیغام ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، کس طرح کس انداز میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو پہنچا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بس قرآن کریم کو سمجھنا، سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ایک یہی خواہش ہے، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پروگرام الحمدللہ کرتے ہیں۔ اپنے علماء کے جتنے شکر گزار ہم ہو جائیں وہ کم ہے۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیات 63، 64 اور 65 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی بات کر رہا ہے۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے چند خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے فرمایا۔ یہ بھی سوال رکھیں گے ہم کہ یہاں پر عباد اللہ نہیں کہا جا رہا، عباد الرحمن کہا جا رہا ہے۔ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، کیا چال کے ذریعے آدمی کا کردار واضح ہو جاتا ہے؟ چال کے ذریعے چلن واضح ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انکسار رحمان کے بندوں کے مزاج کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اس پہ ذرا تفصیلی بات کروائیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو یہ انہیں سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں جاہل کیا ان پڑھ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یا وہ پڑھے لکھے جاہل کہ بعض اوقات وہ بحث برائے بحث کج بحثیاں وہ شروع کر دیتے ہیں؟ تو جب بھی ایسے لوگوں سے سامنا ہو تو سلام کر کے ہٹ جائیں، یعنی ہم تم سے سلامتی چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کوئی غرور نہیں ہوتا، انہیں غرور نفس نہیں ہوتا۔ یہ رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، قیام میں راتیں گزرتی ہیں، اللہ اکبر، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور جہنم کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ 4-5 پوائنٹس اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اور جو ہم سوال رکھتے ہیں وہ ضرور رکھیں گے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، رحمان کے بندوں کو اللہ کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اور کیا ہم قرآن کریم کی ان آیات سے سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے مزاج سے یہ بات جھلک رہی ہے؟ ہمارے معاشرے کیا انہی تعلیمات پر مبنی نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، آپ کی گفتگو ہمیشہ دل و دماغ پر اثر کرتی ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا خاصہ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ فرقان اور آیات ہیں 63، 64 اور 65۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم رکھیں پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت میں مسجد زرار کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر تیر اندازوں کے دستے کا کمانڈر کس صحابی کو بنایا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213403090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہ عباد الرحمن سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ عباد الرحمن میں موجود چند خوبیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک ایک خوبی پر ہم بات آپ سے کروائیں گے۔ بات کیا کروائیں گے سیکھیں گے آپ سے، ارشاد فرمائیے سر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج جو آیات قرآنیہ آپ نے منتخب فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی 4 صفات بیان فرمائی۔ ویسے تو ان آیات کے بعد کی آیات کو اگر دیکھیں تو 13 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 4 پر انشاءاللہ آج مختصر گفتگو ہوگی۔ انیق صاحب، آپ سوال انٹرو میں فرما رہے تھے کہ رحمان کیوں کہا گیا ہے، عباد اللہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اصل میں اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان میں مشرکین سے جب یہ کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ جواب میں کہتے تھے کہ رحمان کون ہے؟ چونکہ اللہ کی صفت رحمت کا حقیقی تعارف تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کرایا ہے، اس لیے رحمان کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استعمال
اپنی گفتگو میں فرمایا تو وہ اس پر تعجب کر رہے تھے۔ چنانچہ اس سوال کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے عباد الرحمن کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو عباد کی اضافت رحمان کی طرف ہے، اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، یعنی کسی کا شرف بڑھانے کے لیے اس کی نسبت کسی اعلیٰ ہستی کی طرف یا اعلیٰ مقام کی طرف کر دی جائے۔ جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر، اسی طرح ناقۃ اللہ کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اسی طرح روح اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ شرف بڑھانے کے لیے ان مختلف ہستیوں کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کر دی گئی یا اونٹنی کا نام کر دیا گیا۔ اسی طرح یہاں جو اضافت ہے یہ اس کو اضافت تشریفی کہیں گے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے اور برگزیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی وہ صفات کہ جن کے نتیجے میں انسان اللہ کا قرب حاصل کر پاتا ہے اور اللہ کا چنا ہوا بندہ کہلا سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ کہلا سکتا ہے، وہ صفات ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کرے ہم سب ان صفات کے حامل بن جائیں، اور بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان صفات کو اپنے اندر اپنایا ہے یا ان میں سے اکثر کو اپنایا ہے۔ انیک صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ رحمان کے بندے تو سب ہیں، چاہے وہ نیک ہوں اور چاہے برے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو خطاب کرتے ہوئے بھی میرے بندے کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں، گناہوں کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں، لوگوں کے حقوق پامال کرنے کی صورت میں، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا اپنے ارد گرد کے افراد کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی صورت میں اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو گے تو پلٹنا تمہارا کام ہے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دینا یہ میرا کام ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بلکہ انیک صاحب سورہ حجر میں گناہگاروں کو جس انداز سے خطاب کیا گیا ہے، کیا اس میں پیار ہے اور محبت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نبئ عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں۔ یہ عبادی کہہ کر یہ جو میرے بندے کہا گیا ہے یہ گناہگاروں کو کہا جا رہا ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمائی، الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہاں بھی اپنے بندے کہا ہے، گناہگاروں کو اپنے بندے کہا ہے، بلکہ انیک صاحب گناہگاروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے دروازے تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کھلے ہیں، بس تم پلٹ سکتے ہو تو پلٹو۔ اور یہ بات اللہ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمائی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ حدیث قدسی سامنے جب آتی ہے تو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کو تو گناہوں سے بھر لے، پھر میرے پلٹ کر میرے حضور میں آ جائے اور مجھ سے کہے کہ پروردگار میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی، بشرطے کہ اس گٹھڑی میں شرک کی آلائش اور گندگی نہ ہو، تو لآتیتک بقراب الارض مغفرتا،
میں اتنی ہی بڑی گٹھڑی تجھے بخشش کی عطا کروں گا۔ تو یہ گناہگاروں سے کہا جا رہا ہے۔ ہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی مخلص جو چنے ہوئے بندے ہیں ان کا ذکر بھی اس آیت کے علاوہ اور مقامات پر بھی کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد سورہ صافات میں 5 مرتبہ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے بندے جو مخلص ہیں، مخلص یعنی چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں۔ اور سورہ نمل میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور چنے ہوئے کون ہیں؟ سورہ فاطر میں فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان کو بنایا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم پر تدبر، تفکر، غور و فکر، قرآن کی بات پر کان دھرنے والے، قرآن کریم کو یاد کرنے والے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کریم کا ادراک اور قرآن کریم کے معانی سے شناسائی حاصل کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اور ایک اور آیت بھی ضرور ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، وہ سورہ زمر میں ہے یا عباد فتقون، اے میرے بندو میری ناراضی سے بچتے رہو۔ اور یہ کون ہیں میرے بندے؟ الذین اجتنبوا الطاغوت، جو طاغوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ طاغوت کون ہے انیق صاحب؟ اللہ کی بغاوت پر اتر آنے والا اور یہ کہنے والا کہ اب عقل بالغ ہو گئی ہے، مجھے وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں جیسے فرعون کو کہا گیا نا، فرعون نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا میرے سوا تمہارا کوئی اور الہ بھی ہے، انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب میں ہوں، رزق اب میرے تھرو سے، میرے راستے سے آئے گا۔ تو چنانچہ ہر وہ فرد، ہر وہ جماعت، ہر وہ ادارہ، ہر وہ نظام طاغوت ہے جو اللہ کی بغاوت پر اتر آتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، میری طرف پلٹو اور تمہارے اور ان کے لیے خوشخبری ہے جو میری طرف پلٹتے ہیں۔ فَبَشِّرْ عِبَادِي، یہ میں چاہتا تھا یہ جملہ ذرا سامنے آیا ان ناظرین کے جو آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ فَبَشِّرْ عِبَادِي، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون ہیں میرے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو میری بات پر کان دھرتے ہیں، جو میری بات کو دھیان سے سنتے ہیں، جو قرآن کی بات پر توجہ دیتے ہیں، قرآن کریم کے لیے وقت نکالتے ہیں، قرآن کریم سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ الذین یستمعون القول، جو میری بات کو کان یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر میں کچھ احکام ایسے دیتا ہوں کہ جن میں کچھ رعایت بھی ہوتی ہے لیکن عزیمت جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو جنت کے وارث ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے عباد الرحمن، میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ عرض کروں کہ دیکھیے رحمان کے بندے تو سب ہیں، گناہگار بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، چنانچہ گناہگاروں کو بھی اللہ میرا بندہ کہہ رہا ہے اور نیکوکاروں کو بھی۔ لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا وہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، سبحان اللہ۔ رحمان والے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے وقت پرسکون اور باوقار انداز سے چلتے ہیں، وہ باوقار نظر آتے ہیں، پرسکون نظر آتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں کمال درجے کی تواضع اور متانت دکھائی دیتی ہے، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکڑ کر چلنے کی اتنی مذمت کی ہے، بار بار احکام دیے ہیں۔ الکبریاء ردائی، لوگو یہ بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت اور شان و شوکت اور اونچا مرتبہ یہ بھی میری چادر ہے۔ جو میری چادریں مجھ سے اتار کے اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو کھائے ہوئے بھس کی طرح اس کو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔
اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا، دیکھو آرڈر ہے، آرڈر، لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، کیوں؟ انک لن تخرق الارض، تو ٹھڈے مار مار کے چلتا ہے اور پاؤں زور زور سے مار کے چلتا ہے، زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتا ہے اور گردن میں سریا ڈال کے اکڑ کر چلتا ہے، تو پہاڑ کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتا، تجھ سے پہاڑ بلند ہے اور تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا۔ اس لیے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو تیرے کام ہیں یہ تیرے رب کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انیک صاحب سیدنا لقمان علیہ السلام، ان کی نصیحتوں کا آپ نے ماشاءاللہ کئی مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ذکر فرمائیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے وہ نصیحتیں ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال نہ پھلایا کر، یعنی تکبر سے گردن پھیر کر بات کرنا۔ لوگ سامنے کھڑے ہیں، ان کی طرف بندہ متکبر متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسری طرف منہ کر کے بات کرتا ہے۔ افسر دوسری طرف منہ کر کے بات کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کی طرف رخ کر کے بات نہیں کرتا۔ لا تمشِ، اور دوسرا کیا ہے؟ لا تسعر خدک للناس، ایک تو یہ کہ لوگوں سے گال پھلا کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر بات نہ کیا کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دیکھو میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ شیخی خورے اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اب تکبر انیک صاحب مال و دولت کا ہو، تکبر عہدہ یا منصب کا ہو، تکبر قوت یا طاقت کا ہو، تکبر علم کا ہو، تکبر عمل کا ہو، تزکیہ میں بڑا صالح ہوں، مجھ سے بڑا نیکوکار کوئی نہیں، ایسا تکبر، میں بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، میں مالدار ہوں، میرا عہدہ ہے، میرا منصب ہے، میں طاقتور ہوں، قوت والا ہوں، یہ جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں ہر جگہ تکبر اور غرور ہوتا ہے، لیکن اس غرور و فخر اور تکبر کا اظہار مت کر، ایسا نہ کر، اس لیے کہ لا تمشِ فی الارض مرحا، رحمان کے جو بندے ہیں یمشون علی الارض ہونا، وہ نرم چال چلتے ہیں۔ وقصد فی مشیک، حضرت لقمان علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے، وقصد فی مشیک، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ تو بیماروں جیسی چال چل کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑا پرہیزگار ہے، بیماروں جیسی چال، اور نہ اتنی متکبرانہ کہ جو شرف اور وقار کے خلاف ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، نیک صاحب وہ بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، آپ نے فرمایا تم بیمار ہو؟ نہیں حضرت میں بیمار تو نہیں ہوں۔ تو فرمایا چال سیدھی کر لو ورنہ کوڑا تمہاری کمر پہ برسے گا۔ اللہ اکبر، سیدھا باوقار چال چلا کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب چلتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بلندی سے، اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہوں، اور ہدایت دی۔ میں تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس ہدایت پر توجہ دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جب تم آؤ تو ہوتا کیا ہے نیک صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ اگر امام صاحب رکوع کے قریب جا رہے ہیں یا رکوع میں چلے گئے ہیں تو لوگ بھاگ بھاگ کر رکوع میں ملتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ایک رکعت ادا کرنی پڑے۔ بندہ گمان خدا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ، فلا تأتوها وانتم تسمعون، تو جماعت میں اگر ملنا چاہ رہے ہو تو دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نہ آؤ کہ کہیں رکوع چلا نہ جائے۔ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، پرسکون انداز سے آؤ۔
فما ادرکتم فصلو، جتنی نماز تم پالو وہ بہت اچھا ہے، پالو، لیکن وما فاتکم فاتمو، جو رہ جائے گی اسے دوبارہ پڑھ لینا۔ تو گویا سکون اور وقار ہر چال میں ضروری ہے، وہ نماز کے لیے ہو، وہ عام حالات میں کسی تقریب میں جا رہے ہیں آپ، یا ویسے بھی چال چل رہے ہیں۔ ایمان والوں کی اور رحمان کے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ باوقار انداز سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چال شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت کیسی ہے۔ اور میں نے انٹرو میں ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ چال کے ذریعے چلن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک غنڈے کی، بدماش کی، ایک متکبر کی چال کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انکسار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تفصیلی گفتگو آپ نے فرما دی اس آیت کے پہلے حصے کے تعلق سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو یہ انہیں سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ سلام سے کیا مراد ہے؟ جاہل سے کیا مراد ہے؟ کیا ان پڑھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یا اس میں پڑھے لکھے جاہل بھی شمار کیے جا سکتے ہیں؟ جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات عرض کر دوں پہلی آیت کے حوالے سے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد گرامی ذکر کیا گیا ہے کہ نبی، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ بینما رجل یمشی فی حلۃ، ایک آدمی، پہلے کسی وقت کی کسی بندے کا ذکر فرمایا کہ ایک آدمی انتہائی قیمتی جوڑا پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا، اور بالوں کو اس نے خوب سیٹ کر رکھا تھا اور خوب اتراتا ہوا چل رہا ہے۔ اذ خسف اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کو کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور اس کو زمین میں دھسا دیا، یتجلجل بہ الی یوم القیامہ، اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس نے زمین پر، اللہ کی زمین پر اپنے آپ کو متکبر ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح انیک صاحب، آپ قرآن کریم کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا، پڑھتے رہتے ہیں قرآن کریم، خاص طور پر وہ جو قارون کی بات ہے کہ قارون جو ہے اذ قال له قومه لا تفرح، قارون سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ اترایا مت کرو اپنی دولت پر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو اور تکبر کرنے والے کو اور غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو وہ کیا کہنے لگا جواب میں؟ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے نالج کا نتیجہ ہے، میرا ایکسپیرینس، میرا نالج، میری محنت، میری کوشش، میں اس جو دولت جمع کر پایا ہوں یہ میرے نالج اور میری محنت کا نتیجہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کہنے لگا۔ تو اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا ہے۔ تو اس لیے تکبر تو بہت بری چیز ہے، یہ تو قارونی سنت ہے، یہ تو فرعونی انداز ہے۔ فَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون بھی زمین پر بڑا متکبر انسان تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ ابن لی سرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میرے لیے ایک اینٹیں بنا کے محل تیار کرو، مینار تیار کرو، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا غرور اور متکبر۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ متکبر بھی غرق ہوا اقتدار پر جس سے تکبر تھا، اور جسے دولت پر تکبر تھا وہ قارون بھی غرق ہوا، اور انیک صاحب جسے علم پر غرور تھا بلعام ابن بعورہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی بہت بری بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے تکبر سے بچنا ہے۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی وہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ الجھ کر اپنا وقت ضائع کریں، قَالُوا سَلَامًا، وہ کہہ دیتے ہیں
کہ بھئی آپ کی مہربانی ہے، بس آپ اپنی بات پر اگر مصر ہیں تو ڈٹے رہیے. ہمارا وہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس طرح کا کوئی آدمی کانٹوں کے ساتھ آپ کا دامن الجھ گیا ہے تو آپ اتنا حصہ دامن کا کاٹ کے کانٹوں کے حوالے کریں اور اپنی رفتار جاری رکھیں. تو یہ سلام متارکہ ہے، یہ سلام متارکہ ہے اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. ابا جان میں دلائل دے رہا ہوں، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اب میں آپ کو پتھر ماروں گا. باپ کی بات کر رہے ہیں کہ باپ کہہ رہے ہیں میں پتھر ماروں گا. تو لہذا جب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے اب آپ پتھر مارنے پر اتر آئے ہیں، تو سلام علیک، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سلامت رہیے، خوش رہیے، لیکن میں اس بات میں الجھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ انیک صاحب اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ صاحبان ایمان کی خوبی کیا ہے کہ ایک تو وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں. سبحان اللہ، لوگ بدسلوکی کر رہے ہیں، یہ جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اس پھلدار درخت کی طرح کہ جس کو لوگ پتھر مار رہے ہیں لیکن جواب میں وہ پھل دے رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب کوئی بیہودہ بات کسی کی وہ سن لیتے ہیں، کان میں ان کے پڑتی ہے، تو أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے وہ کنارہ کر لیتے ہیں ٹھیک، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. سبحان اللہ، ٹھیک ہے بھائی، تمہارا کام تمہارے ساتھ، میرا کام میرے ساتھ. سبحان اللہ. باقی جو آپ نے فرمایا نا کہ جاہلون، قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے جاہل کا اور ایک آیا ہے جاہلیت کا. ٹھیک، یعنی جاہل کا لفظ بھی 5 مرتبہ آیا نیک صاحب، اور جاہلیت کا لفظ بھی آیا ہے بار بار 5 مرتبہ قریباً. تو جاہلیت ایک رویے کا نام ہے، ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت. جاہلیت ایک رویے کا نام ہے، وہ رویہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ متصادم ہے، ٹھیک، اور اس میں جو سننے والا ہے وہ اپنی بات پر اور اپنے موقع پر اس طرح سے اڑا ہوا ہے ٹھیک، کہ اس کے نزدیک کوا سفید ہی ہے. ٹھیک. تو جب یہاں تک نوبت آ جائے تو جاہلیت کا جو رویہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کے ایسے کسی فرد سے، یعنی جو جہل مرکب کی علامت ہو، اس سے اگر کسی داعی دین کا واسطہ پڑ جائے تو اس داعی دین کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو داعی دین ہے اس کو تو تحمل اور بردباری کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے الجھ گیا ہے تو آپ باوقار طریقے سے اس سے الگ ہو جائیں. آپ یہی بات وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ہاں جی، یعنی قرآن کریم یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ اس سے بجائے اس کے کہ تلخی کا مظاہرہ کریں، بجائے بس اس کو مریض سمجھ لیں. کیونکہ مریض جو آدمی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی الجھ رہا ہے تو وہ خود نادان ہے. اس آدمی کو مریض سمجھ کر اپنے دلائل پوری طرح سے پیش کرنے کے بعد اگر پھر بھی وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے تو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باوقار طریقے سے الگ ہو جائیں. اللہ قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کی روشنی کے اور بغیر کتاب منیر کی تعلیمات کے الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو کنارہ کرا لینا احسن طریقے سے، ان سے الجھنا اور ان کی باتوں کا جواب دینا اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ کوا سفید ہے تو پھر آپ کیا کر سکیں گے؟ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے الگ ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک باوقار انداز سے علیحدہ ہو جائیں، گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، رویے میں شائستگی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وقت کیا ضائع کرنا ان لوگوں سے گفتگو کر کے. یہی وقت
کسی ایک پازیٹیو کام میں خرچ ہو اور کسی شخص سے سیکھا جائے یا اسے سکھایا جائے، دین کی بات بتائی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے بات فرما دی، قرآن کریم کی آیت بھی آپ نے اس کا حصہ بھی تلاوت فرما دیا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ عباد الرحمن ہیں، ان میں خوبیاں ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے، اللہ اکبر، لیکن ان کی راتیں رب کے حضور سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے بات فرمائی سبحان اللہ، کسی عالم میں تکبر، اللہ اکبر، تو تکبر تقوی اور خبط عظمت انہیں نہیں ہوتا۔ یہ رات کو مصلی بچھاتے ہیں، رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ارشاد۔ انیق صاحب، پچھلی بات جو ہم کر رہے تھے جی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمارے لیے رہنما ہے۔ ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تمہیں خدا نخواستہ تم سے بد کلامی کرے اور تمہارے ساتھ بیہودہ گفتگو پر اتر آئے اور الجھ جائے تم سے روزے کی حالت میں، تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اسے کہہ دیجئے کہ بھائی تیری مہربانی ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، لہذا جو کچھ تم میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو یا کر رہے ہو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ بلکہ صاحبان ایمان کی دو جگہ اللہ نے قرآن کریم میں انیق صاحب یہ خوبی بیان فرمائی کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کوئی شک نہیں اس میں کہ ایسے موقع پر صبر کرنا اور ایسے موقع پر معاف کر دینا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا عظیمت کا کام ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ہے تو بڑا عظیمت کا کام، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو ایسے حالات میں صبر کر لیتا ہے اور بدسلوکی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ گھروں میں اپنے گھروں میں کاروباری زندگی کے کاروبار میں کئی جگہ ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ لوگ الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر آج کل ہمارے ہاں مذہبی مسائل میں لوگ الجھتے ہیں، لیکن اگر لوگ الجھ رہے ہیں تو اس کا احسن طریقہ یہی ہے کہ ان سے یہی کہا جائے کہ بھائی آپ ذرا مزید دیکھیے، آپ مزید پڑھیے، آپ نے ایک کتاب پڑھی ہے اس لیے آپ ذرا تھوڑا آپ کا دامن تھوڑا فکر کا تنگ ہو گیا، آپ 3-4 کتابیں پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ یعنی ضرف ہوتے چلے۔ اختلاف کو مخالفت نہ بنائیے، اختلاف کی ایک شان ہوتی ہے، ایک عالمانہ انداز ہوتا ہے، اختلاف ہو، علمی اختلاف ہو، وہ ذاتی اختلاف میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کی مسجد الحمدللہ اور جمعہ کی نماز آپ کی، اس میں ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں الحمدللہ، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے جو مجموعی رویے ہیں، محض داعیے دین ہی نہیں، پوری سوسائٹی میں ہم دیکھ لیں ایک دم اپنی بات کو امپوز کرنا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کے میں خلاف ہوں، اگر کوئی مسلکی اختلاف ہو گیا، معمولی سا اختلاف ہو گیا تو اسے حق و باطل کے درمیان مار کا آرائی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھیں، کروڑوں افراد دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن، میڈیا، یہ جن بوتل سے باہر آ گیا۔ اگر بدتمیزی نہ ہو تو پروگرام کی ریٹنگ نہیں جاتی، یعنی آپ پروگرام کی ریٹنگ تو بڑھا رہے ہیں لیکن سوسائٹی کی اقدار کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ تعلیم کر دیجئے کہ آداب گفتگو کیا ہوتے ہیں، اختلاف کی شان کیا ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے انیق صاحب، بات یہ ہے میں آپ سے عرض کروں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ بس میری بات مانو اور میری بات کے اگر نہیں مانو گے تو تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا،
وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا درجہ دے رہا ہے، نعوذ باللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ اپنی بات ان کی جو ہے وہ حرف آخر ہے. باقی ہر آدمی جو ہے اس کی وہ صاحب الرائے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ رائے پر اس کو گنجائش دینی چاہیے. لیکن جو کچھ ہم انیق صاحب کر رہے ہیں یہ ٹاک شوز میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، الامان الحفیظ، ہمارے ہاں گفتگو کے آداب میں سے ایک بڑا ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو تم پہلے خاموشی سے اسے سنو، جب وہ اپنی بات مکمل کر لے تو پھر اس کی بات کا جواب دو. لیکن دونوں طرف بات ہو رہی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو تینوں طرف بات ہو رہی ہے اور کوئی اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے وہ غلط رویہ کہ جس کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال پھیل رہا ہے، لوگوں میں عدم برداشت کا مزاج جنم لے رہا ہے. یہ بہرحال قابل مذمت ہے. جو لوگ اس میدان میں ہیں ان کو کم از کم اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ جو صفت کا ذکر فرما رہے تھے، تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتیں لہو و لعب میں مبتلا ہو کر نہیں گزارتے. وہ لہو و لعب میں راتیں ان کی نہیں گزرتی، بلکہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں تو سجداً و قیاما، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر ان کا وقت گزرتا ہے، قیام میں ان کا وقت گزرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کے کسی حصے میں پڑھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل قم اللیل الا قلیلا. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھا کیجئے لیکن الا قلیلا، آپ ساری رات نہ جاگتے رہیں، دن میں آپ کو مصروفیت بھی ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آپ کا وقت یقینی بات ہے، دن میں بھی آپ کو بہت سارے کام رہتے ہیں، تو رات کا کچھ حصہ، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کریں تو جو آخری حصہ ہے، چونکہ ہماری رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، 12 بجے سے نہیں شروع ہوتی، غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق تک کا جو ٹائم ہے، اس کو اگر آپ 6 حصوں میں تقسیم کریں تو آخری جو حصہ ہے وہ تہجد کا بہترین وقت ہے. جو حضرات اس سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن یہ جو علیکم بقیام اللیل، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ رات کے قیام کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی عادت رہی ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ قربت ربانی کا ذریعہ ہے، یہ تمہیں رب کے قریب کرے گی اور برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. اس لیے رات کا قیام ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اپنے حضور سے راز و نیاز کا جو وقت ہے جس میں ساری دنیا سو رہی، اللہ کے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، نیک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں اور میں نے ان کا خطبہ سنا، بہت مختصر لیکن جامع، اور وہ کیا ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو معاشرے میں، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، اس کا پیٹ بھر دینا بہت بڑی نیکی ہے. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، سیلاب زدگان کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرتے رہو، صلہ رحمی خون کے رشتوں کو ملا کر رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جایا کرو جبکہ ساری دنیا سو رہی ہو. ساری دنیا سو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو بہرحال لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تہجد
اور نہیں صاحب میں جملہ عرض کروں کہ 5 نمازیں جو ہیں ظہر فجر ظہر عصر مغرب عشاء ان کی اذان مؤذن دیتا ہے، اور تہجد کی اذان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تہجد تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو میرے دربار میں اٹھ کر مجھ سے بخشش مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو رزق کا طلبگار ہے الا من مستغفر فاغفر له الا من مبتل فاعافیہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا الا من مبتل فاعافیہ، ہے کوئی کسی کرب میں مبتلا جس کو میں اس کے کرب کو اور اس کی مشکل کو آسان کر دوں، الا من مسترزق فارزق له، یہ اعلان یہ اذان تہجد کی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بات پر کان دھرتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ تہجد کی نماز وہ ہے کہ جس کا مؤذن خود اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو سرشاری ہوتی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں آ رہی تھی کہ وقت یہاں ختم ہو رہا ہے پروگرام کا ہمارے ڈاکٹر صاحب، کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اور جب ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے، لیکن جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، جب دنیا سو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، تو تقوی کی جو اگلی منزل ہے کیا زہد ہمارے اندر، کیا زہد پیدا ہونا شروع نہیں ہو جاتا؟ کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ قرب ربانی کی جتنی صورتیں ہیں انیک صاحب، وہ ساری کی ساری تہجد کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر ہاتھوں سے وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، کانوں سے وہی سنتا ہے جو مجھے پسند ہے، پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو مجھے پسند ہے، میں پھر اس کے قدم پر میرا کنٹرول اس طرح سے کہ قدم ادھر ہی اٹھیں گے جدھر میرا اللہ چاہے گا۔ یہ تہجد ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا اور قرب پھر ایک نصیب ہوتا بندہ جو عبد ہے وہ عباد الرحمن بن جاتا ہے اپنی خوبیوں میں، اپنی خصوصیات میں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو زہد کے حوالے سے مزید میں چاہ رہا تھا آپ سے بات سیکھیں، لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے، تو زہد حاصل ہونے کے بعد کیا سب سے بڑی خوبی جو انسان میں پیدا ہوتی ہے کیا وہ یہ نہیں کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے؟ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آخری آیت کہیں رہ نہ جائے کہ دیکھیے قیام اور سجدہ اور یہ سب کچھ نوافل اور تہجد اور قرب ربانی کے بعد پھر بھی ان میں غرور نہیں آتا اور تکبر نہیں آتا، بلکہ پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے بہت کچھ جو کچھ ہوا ہے معلوم نہیں تجھے قبول، تیرے دربار میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یا اللہ تو نعمتوں سے تو نوازے، یہ تیرا کرم ہے، فما بکم من نعمت فمن اللہ، لیکن جہنم کے عذاب سے ہمیں بچانا، ان عذابہا کان غراما، یہ جہنم کا عذاب بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو باوجود اس کے کہ وہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر باوقار اور اطمینان سے چلتے ہیں، پرسکون چلتے ہیں، اور بیضا مرو باللغو مرو کراما، الجھتے نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ یبیتون ربہم سجدا و قیاما، ان کی راتیں سجدہ اور قیام میں گزرتی ہیں، پھر بھی ان کے اندر تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے تقوی کا غرور اور صالحیت کا غرور بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بہت شکر گزار۔ مزید گفتگو جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے ہونی چاہیے، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا۔ بڑے بڑے موضوعات تھے جو ان آیات میں، سورہ فرقان کی جو آیات ہیں 63، 64، 65، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب نے بہت تفصیلاً گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا
کہ قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد زرار کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر تیر اندازوں کے دستے کا کمانڈر کس صحابی کو بنایا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، کاش ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کبھی کراچی آئیں، تشریف فرما ہوں، ان سے بالمشافہ گفتگو کا شرف حاصل ہو اور ان سے قرآن اندازی بھی کروائی جائے، لیکن اب جب تک کہ وہ نہیں آ جاتے یہ ذمہ داری میری۔ خوشگوار فریضہ محمد بلال اشفاق صاحب ہیں سرگودا۔ محمد بلال اشفاق صاحب سرگودے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر